بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 125 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تمثیل کی تعریف اور تمثیل کے ارکان کو۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے حجت کی 3 طرح کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے قیاس، اور دوسری ہے استقراء، اور تیسری ہے تمثیل۔ ہم نے قیاس اور استقراء کو مکمل تفصیلات اور جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج تیسری قسم کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ تمثیل ہے، اور اسی پر ہمارے منطق دوم کا اختتام ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں قیاس اور استقراء کی مانند تمثیل میں چند ایک ابحاث کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی بحث میں کیا بیان کریں گے؟ تمثیل کی تعریف کو بیان کریں گے۔ مطلب سب سے پہلے اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں کہ منطقیوں کے ہاں اس تمثیل کا معنی کیا ہے۔ تمثیل کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے کسی ایک وصف میں تشبیہ دینا، یعنی کوئی ایک صفت ایسی پائی جاتی ہے جو پہلی چیز کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں، اسی وصف کے ساتھ دوسری میں بھی اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید کو شیر کے ساتھ اس کی شجاعت میں تشبیہ دینا، شیر بھی بہادر ہوتا ہے، زید بھی بہادر ہے، مطلب چونکہ دونوں بہادر ہیں تو اس بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، شجاعت کے اعتبار سے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس صفت شجاعت کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اس کو تمثیل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہو جائے گی اس کی لغوی تعریف۔ منطقیوں کے نزدیک فرماتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ دو اشیاء میں سے ایک کے حکم سے ہمارے ذہن کا دوسری چیز کے حکم کی طرف منتقل ہو جانا، یعنی ہمارے پاس دو اشیاء ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کا حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس ایک کے حکم کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، دوسری چیز کے حکم کی طرف بھی ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ یہ دونوں اشیاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ تو بس وہ والا حکم جو ایک چیز کے لیے ثابت ہے، وہی والا حکم دوسری چیز کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ بس اس تعریف کے روح سے معلوم ہوا کہ یہ انتقال ایک قدر مشترک اور قدر جامع کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان قدر مشترک ہوگی، اسی بنا پر ہم ایک کے حکم کو دوسرے کے حکم میں منتقل کریں گے، وائلہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے جس بنا پر ایک کے حکم کو ہم بلا وجہ دوسرے کی طرف منتقل کریں۔ فرماتے ہیں ان کے درمیان ایک قدر مشترک اور ان کے درمیان ایک قدر جامع ہوتی ہے کہ جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ جو حکم پہلی چیز کے لیے ثابت ہے اسی حکم کو اٹھا کے دوسری چیز کے لیے بھی ثابت کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ تو جو ایک تعریف۔ البتہ اس کی ایک اور تعریف بھی کی جا سکتی ہے، وہ کیا کہ ایک جزئی میں حکم کو ثابت کرنا اس دلیل کے تحت کہ یہ حکم دوسری جزئی میں بھی ثابت ہو جو اس پہلی والی جزئی کے ساتھ مشابہ ہے، یعنی دو جزئی ایسی ہیں جو آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جزئی میں حکم کو ثابت کرنا، ثابت کیوں کریں؟ اس لیے کہ دوسری جزئی میں پہلے سے حکم ثابت ہے۔ جب ایک میں ثابت ہے اور دونوں آپس میں مشابہ ہیں تو پہلی جزئی کا حکم اٹھا کے دوسری کے لیے بھی ثابت کر دینا، اس کو تمثیل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایک کو اٹھا کے دوسرے میں بطور مثال کے لے کر آنا، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کریں جو کہ مصنف کی تعریف کی روح سے ہے کہ مصنف نے یہاں پہ جزئی کا لفظ استعمال کیا۔ فرماتے ہیں اگر جزئی کی بجائے یہاں پہ موضوع کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم جزئی کی بات کرتے ہیں تو فقط وہ جزئی کو شامل ہوگا، کلی کو شامل نہیں ہوگا، مطلب لہٰذا یہاں پر اگر موضوع کہہ دیا جائے کہ ایک موضوع کو دوسرے موضوع کے مشابہ قرار دینا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع کی بات کریں گے تو اس میں جزئی بھی آ جائے گا، اس میں حکم کلی بھی آ جائے گا کہ ایک کا حکم کلی اٹھا کے دوسرے کے حکم کلی کے لیے ثابت کرنا، یا ایک کا حکم جزئی اٹھا کے دوسرے کے حکم جزئی کے لیے ثابت کرنا، مطلب دونوں کے دونوں موضوع کے لفظ میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک نقطہ جو کہ مصنف کی تعریف سے مربوط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل وہی ہے کہ جس کو فقہی اصطلاح میں فقہا قیاس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس کی حجیت کے متعلق علماء عامہ اور علماء خاصہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو فقہاء عامہ ہیں وہ اس کی حجیت کے قائل ہیں اور اسے احکام شرعی کی ادلہ میں سے قرار دیتے ہیں اور اس کے ذریعے شریعت کے احکام کا استنباط کرتے ہیں، یعنی وہ اس کی حجیت کے قائل ہیں فقہاء عامہ، لیکن جو علماء امامیہ ہیں، علماء خاصہ ہیں، وہ اس قیاس کی حجیت کے منکر ہیں اور اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں اور اس کو باطل قرار دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں مثال ہم اس کی پیش کرتے ہیں تمثیل کی۔ یہ تمثیل وہی ہے جس کو ہم قیاس فقہی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ نبیذ کس کہتے ہیں، یعنی جو کھجور سے بنائی گئی ہو شراب، فرماتے ہیں وہ نبیذ، اور فقہ کیا ہے، وہ شراب جو کہ جو سے بنائی گئی ہو۔ فرماتے ہیں جو اور کھجور سے بننے والی شراب، مطلب اس میں جو اسکار پن، جو اس میں مسکر بنا ہے، جو اس میں جنون پایا جاتا ہے، وہ شراب کی طرح ہی موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسکار کے اعتبار سے نبیذ، فقہ اور شراب تینوں کی تینوں برابر ہیں، اور دوسری جانب سے فرماتے ہیں ہمارے
پاس شرعی دلیل موجود ہوتی ہے کس بات کے اوپر کہ شراب اسلام میں حرام ہے. مطلب ہمارے پاس حکم موجود ہے جو کہ دو میں سے ایک کے لیے ثابت ہے، یعنی ایک طرف نبیذ اور فقہ ہے، دوسری طرف شراب ہے. مطلب ان دونوں میں سے ایک کے لیے حکم ہمارے پاس ثابت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ تمثیل کرتے ہیں. تمثیل کا مطلب کیا ہوگا کہ نبیذ یا فقہ کو شراب کی طرح حرام کر دینا اور اس کی وجہ اس کے مسکر ہونے کو قرار دینا. یعنی ایک کے لیے جو حکم ثابت ہے حرمت والا، اس کو اٹھا کے نبیذ اور فقہ کے لیے بھی ثابت کر دینا. کیوں ثابت کرنا؟ اس لیے کہ ان میں ایک وجہ، ایک اشتراک پائی جاتی ہے، ان میں قدر جامع پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ مسکر ہونا. نبیذ بھی مسکر ہوتی ہے، فقہ بھی مسکر ہوتی ہے، جس طرح کے شراب بھی مسکر ہوتی ہے. مطلب اس قدر جامع کی وجہ سے ایک چیز کے لیے جو حکم ثابت ہے اس کو اٹھا کے دوسرے کے لیے بھی ثابت کر دینا، اس کو تمثیل کا نام دیا جاتا ہے. یہ ہو جائے گی پہلی بات جو کہ تمثیل کی تعریف سے مربوط ہے. آگے آ جائے گی دوسری بات وہ کیا ہے؟ مطلب اس میں تمثیل کے ارکان کو بیان کریں گے. تمثیل کے 4 ارکان ہیں کہ جن پر یہ قائم ہوتی ہے. پس اگر یہ 4 ارکان نہ ہو تو وہاں پہ اصلاً تمثیل بھی نہیں ہوگی. کون کون سے 4 ارکان؟ مطلب پہلا رکن ہے جس کو اصل یا مشبہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو آپ علم النحو وغیرہ پڑھ چکے. مشبہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دیتے ہیں. اس کو اصل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مشبہ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب اس سے مراد وہ جزئی یا موضوع اول ہے کہ جس کا حکم ہمیں معلوم ہو، چاہے وہ حکم دلیل قطعی سے معلوم ہو یا دلیل ظنی سے معلوم. مثال جیسے کہ شراب کی حرمت، یعنی اسلام میں ہمارے لیے دلیل قطعی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے. مطلب یہ موضوع اول ہے، جزئی اول ہے. یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف نبیذ اور فقہ ہے، فرماتے ہیں یہاں پر جو شراب ہوگی اس کو ہم اصل کا یا مشبہ بھی کا نام دیں گے. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ مطلب دوسرا رکن ہے اس کو فر یا مشبہ کا نام دیتے ہیں. اس سے مراد جزئیت دوم یا موضوع دوم ہے کہ جس میں حکم کو ثابت کرنا مقصود ہے. جیسے ہماری مثال میں نبیذ یا فقہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ دوسری چیز ہے، یہ فر ہے، وہ اصل ہو جائے گی اور اس اصل سے کیا کرتے ہیں؟ اس کا حکم اٹھا کے ہم فر میں منتقل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مشبہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ شباہت دی جاتی ہے. جو حکم پہلے والا ہوتا ہے اس حکم کی شباہت اس میں بھی دے دی جاتی ہے. جیسے کہ نبیذ اور فقہ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو حرمت والا حکم ہے وہ اس کے لیے بھی ثابت کر دیا جاتا ہے. یہ ہو جائے گا اس کا دوسرا رکن. اور تیسرا رکن کیا فرماتے ہیں؟ جس کو ہم جامع کا نام دیتے ہیں. حقیقت میں یہ وہی وجہ شباہت اور قدر مشترک ہے کہ جو اصل اور فرد دونوں میں پائی جاتی ہے کہ جس میں نہ پر ہم ایک حکم کو دوسرے کے حکم میں منتقل کرتے ہیں. اور وجہ شباہت کیا ہے؟ مطلب وجہ شباہت وہ اس کا اسکار اور مسکر ہونا ہے. اور یہی اسکار اور مسکر ہونا واسطہ بنتی ہے کس بات کا؟ کہ جو حکم اصل کے لیے ثابت ہے اس حکم کو فرد کے لیے بھی ثابت کر دیا جائے. یہ اس بات کا سبب اور موجب بنتا ہے. یہ ہو جائے گا اس کا تیسرا رکن. اور چوتھا رکن کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس کو حکم کا نام دیا جاتا ہے. اس سے مراد وہ وصف یا محمول ہے کہ جو اصل کے لیے یقینی طور پر ثابت ہے اور فرد میں ثابت کرنا جس کو ہمارا مقصد ہے، جو کہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ حرمت ہے. یعنی وہ والا حکم جو اصل کے لیے ثابت ہوتا ہے حرمت والا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس قدر جامع کی وجہ سے اس حرمت والے حکم کو اٹھاتے ہیں اور اس کو فر کے لیے ثابت کر دیتے ہیں. مطلب اس کو حکم کا نام دیتے ہیں. یہ وہ وصف یا محمول ہوتا ہے کہ جس کو ہم اصل سے اٹھا کے فر میں منتقل کر دیتے ہیں، جس کو ہم تمثیل کا نام دیتے ہیں. تمثیل کا یہی اصل نام ہے کہ جس کو چوتھے رکن کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. یہ بات پہ غور کیجیے گا. الثالث التمثیل، مطلب کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس حجت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے قیاس، دوسری ہے استقراء اور تیسری ہے تمثیل. یہ انشاءاللہ آخری اس کے متعلق پھر ہماری گفتگو علم منطق کے حصہ 2 میں مکمل ہو جائے گی. تعریف ہو، فرماتے تمثیل کی تعریف کیا ہے؟ ھذا ثالث انواع الحجہ، مطلب حجت کی اقسام میں سے یہ تیسری قسم ہے. وبہ تنتہی مباحث الباب الخامس، مطلب اسی پر باب خامس کی مباحث مکمل ہو جائیں گے اور اسی پر منطق کے حصہ 2 کا بھی اختتام ہو جائے گا. والتمثیل علی ما عرفناہ سابقا، مطلب تمثیل کی ہم نے ابتدا میں تعریف کی تھی کیا؟ ان ینتقل الذہن من حکم احد الشیئین الی الحکم علی الاخر، فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں میں سے ایک کے حکم سے ذہن دوسری چیز کے حکم کی طرف منتقل ہو جائے. وجہ لجہۃ مشترکۃ بینہما، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ایک جہت مشترک پائی جاتی ہے. اس جہت اشتراک کی بنا پر 2 چیزوں میں سے ایک کے لیے جو حکم ثابت ہے، فرماتے اس حکم کو اٹھا کے دوسری چیز میں منتقل کر دینا، اس کو تمثیل کا نام دیتے ہیں. جو ایک تعریف فرماتے ہیں وبعبارۃ اخری، اگر آپ کو سمجھنی ہے تو ہم الفاظ تبدیل کر کے اس کو مزید جامع اور معنی کر کے بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اثبات الحکم فی جزئی لثبوتہ فی جزئی آخر مشابہ لا،
کہ جزئی کے اندر حکم کا اثبات کرنا، حکم کو ثابت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا حکم دوسری جزئی میں بھی ثابت ہے جو کہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. چونکہ حکم اس میں ثابت ہے اور یہ والی جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، پس اس کے اندر جو حکم پایا جاتا ہے وہی والا حکم اس جزئی کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا. والتمثیل هو المسمى فی عرف الفقہاء بالقیاس. ہیں فقہا کے ہاں اس تمثیل کو قیاس کا نام دیا جاتا ہے. یعنی جو ہم نے پہلے قیاس بیان کی اس کو قیاس منطقی کہا جاتا ہے، اور یہ جو تمثیل ہے اس کو قیاس فقہی کہا جاتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تمثیل قیاس فقہی اور جو اصل قیاس ہم نے بیان کی تھی وہ قیاس منطقی ہوتی ہے. الذی یجعلہ اہل السنت من ادلۃ الاحکام الشرعیہ. کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، جو ہمارے عامہ بھائی ہیں، فرماتے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو احکام شرعیہ کی ادلہ میں سے شمار کرتے ہیں. لیکن والامامیۃ ینفون حجیتا، لیکن جو امامیہ ہیں وہ اس کی حجیت کی نفی کرتے ہیں. وَيَعْتَبِرُونَ الْعَمَلَ بِهِ مُحِقًّا لِلدِّينِ وَتَدْعِيًّا لِلشَّرِيعَةِ. اور وہ اس بات کو معتبر قرار دیتے ہیں کہ جو بھی اس قیاس فقہی کے اوپر عمل کرے گا تو فرماتے ہیں وہ دین کو ختم کر دینے والا، دین کو محو کر دینے والا، دین کے نظام کو تباہ کرنے والا اور شریعت کو ضائع کر دینے کے مترادف سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں بنیادی اختلاف ہے جو کہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت میں پایا جاتا ہے. مثال وہ فرماتے ہیں کہ تمثیل کی مثال کیا ہے؟ اذا ثبت عندنا ان النبیذ یشابہ الخمر فی تاثیر السکر علی شارب. مطلب جب ہمیں کسی خارجی بات سے یا ہمیں کسی بھی اعتبار سے اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ جو نبیذ ہوتی ہے، نبیذ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو کھجور سے بننے والی شراب ہے. فرماتے ہیں جو نبیذ ہوتی ہے وہ خمر کے ساتھ یعنی اصل شراب کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. کس بات میں؟ فی تاثیر السکر علی شارب، کہ جو بھی اس کو پیتا ہے اس پر مستی طاری ہوتی ہے، اس پر سکر طاری ہو جاتا ہے، وہ مسکر ہوتی ہے. مسکر ہونے کے اعتبار سے نبیذ جو ہے وہ شراب کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ حُكْمَ الْخَمْرِ هُوَ الْحُرْمَةُ. مطلب یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ شراب کا حکم کیا ہے؟ اس کا حرام ہونا شریعت ہے. ہم اس بات کو بیان کیا کہ شراب جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. مطلب فَلَنَا أَن نَسْتَنبِتَ أَنَّ النَّبِيذَ أَيْضًا حرام. مطلب ہم اسباب تمثیل اس بات کا حکم لگا دیں گے کہ نبیذ بھی حرام ہے. او علی الاقل محتمل الحرمہ، اگر حرام نہیں ہے تو کم سے کم اس میں حرمت کا احتمال پایا جاتا ہے. بھائی کس دلیل کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شراب حرام ہے ویسے نبیذ بھی حرام ہو جائے گی؟ مطلب یہ بنیادی وجہ ہے للاشتراک بینہما فی جہت الاسکار، اس لیے کہ مسکر ہونے کے اعتبار سے ان میں قدر جامع اور قدر اشتراک پائی جاتی ہے. ارکان ہو، مطلب تمثیل کے ارکان کون سے ہیں؟ وللتمثیل اربعۃ ارکان. تمثیل کے ہمارے پاس کلی طور پر 4 ارکان ہیں. کون کون سے؟ الاول الاصل، پہلا ہے جس کو اصل کا نام دیتا ہے. اصل کیا ہے؟ وہو الجزئی الاول المعلوم ثبوت الحکم لا. مطلب اس سے مراد وہ جزئی اول ہے کہ جس کا حکم پہلے سے ثابت ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ حکم جس کے لیے ثابت ہوگا ہم اس کو اصل قرار دیں گے. کل خمر فی المثال، جیسا کہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ وہ شراب ہے جس کے لیے حکم ثابت ہے کہ شراب میں اسکار پا جاتا ہے اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اس کو ہم اصل کا نام دیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ الثانی الفرع، دوسرا ہے فر جس کو ہم فر کا نام دیتے ہیں. فر کیا ہوتا ہے؟ وہو الجزئی الثانی المطلوب اثبات الحکم لا. مطلب اس سے مراد دوسری جزئی ہے کہ جس کے لیے حکم کو ثابت کرنا ہمارا بنیادی یہاں پہ مقصد ہے. کالنبیذ فی المثال، جیسا کہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ وہ کھجور کی شراب نبیذ ہے. یہ ہو جائے گی فر، یعنی جس کے لیے حکم ثابت ہے وہ ہو جائے گی اصل، اور جس کے لیے آپ نے ثابت کرنا ہے وہ ہو جائے گی فر. الثالث الجامع، تیسرا ہے جامع جس کو قدر جامع بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جہت الشبہ بین الاصل والفرع، اصل اور فرع کے درمیان جو وجہ شباہت پائی جاتی ہے اس کو جامع کا نام دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کل اسکار فی المثال، جو کہ مسکر ہونا ہے، مستی طاری کر دینا، جو کہ شراب میں بھی پائی جاتی ہے اور نبیذ میں پائی جاتی ہے. چونکہ دونوں کے دونوں مسکر ہیں یہ ان میں قدر جامع ہو جائے گی جو اس بات کا سبب بنے گی کہ اصل کے لیے جو حکم ہے وہ فرع کے لیے بھی ثابت کر دیا جائے. الرابع، چوتھا رکن کیا ہے؟ الحکم المعلوم ثبوتو. مطلب وہ والا حکم کہ جس کا ثابت ہونا ہمیں اصل میں معلوم ہے. والمراد اثباتہ للفرع، اصل میں تو اس کا ثابت ہونا معلوم ہے لیکن فرع میں اس کا ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے کہ اصل میں چونکہ ثابت ہے اور اصل اور فرع کے درمیان قدر جامع پائی جاتی ہے لہذا اصل والا حکم فرع کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا. کل حرمت فی المثال، جیسا کہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ حرمت ہے.
یعنی جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح نبیذ بھی حرام ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان قدر مشترک اور قدر جامع اسکار کی پائی جاتی ہے. فائزہ توفرت هذه الارکان انعقد التمثیل، پس جب یہ سارے کے سارے ارکان موجود ہوں گے تو تمثیل واقع ہو جائے گی. فلو کان الاصل غیر معلوم الحکم او فاقدا للجامع المشترک، فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس اصل ایسی ہو کہ جس کا حکم ہے معلوم نہ ہو، او فاقدا للجامع المشترک، یا اصل اور فرق کے درمیان اصلا قدر جامع مشترک نام کی چیز موجود نہ ہو، تو لا یحصل التمثیل، تمثیل حاصل نہیں ہوگی. وہذا فرماتے ہیں بات روزی کی دروازے ہے کہ جب چاروں کے چاروں ارکان ہوں گے پھر ہی ہم کہہ سکیں گے اس کا حکم اس کے لیے ثابت ہے. جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جب ہمارے پاس قدر جامع نہیں ہے، جب ہمیں پتہ نہیں کہ اصل میں حکم کون سا ہے اور فرع میں حکم کون سا ثابت کرنا، فرماتے ہیں اب اس کے ارکان متحقق نہیں ہوں گے تو اس صورت میں تمثیل بھی متحقق نہیں ہوگی. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ حجت کی تیسری قسم ہے تمثیل. اس میں بھی چند ابحاث کو بیان کیا گیا ہے. تمثیل کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا. تمثیل کا اصطلاحی معنی کسی جزئی میں حکم کو ثابت کرنا اس لیے کہ وہ حکم دوسری جزئی میں ثابت ہے جو کہ اسے مشابہت رکھتی ہے. تمثیل کو فقہ میں قیاس کہا جاتا ہے کہ عامہ اس کی حجیت اور خاصہ اس کی عدم حجیت کے قائل ہیں. تمثیل کے ہمارے پاس کلی طور پر چار ارکان ہیں. ایک ہے اصل، دوسری ہے فرع، تیسری ہے جامع اور چوتھی ہے حکم. مطلب جب یہ تمام ارکان موجود ہوں گے تو تمثیل متحقق ہوگی. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فاقد ہو جائے تو وہاں پہ تمثیل بھی موجود نہیں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.